1960 کے مرد میں اور 2024 کے جو مرد ہیں ان میں ایک واضح طور پہ تبدیلی یا جو فرق محسوس کیا ہے سائنٹسٹ نے وہ یہ کیا ہے کہ آج 2024 کا جو مرد ہے اس کے ٹیسٹوسٹرون جو لیولز ہیں وہ انتہائی کم ہیں ایز کمپیئر ٹو 1950 60 اور 70 کے مرد میں. اس کی بہت ساری ریزنز ہیں لیکن اس میں سے ایک ایسی ریزن ہے جو میں آپ کے سامنے لے کے آؤں گا اور میں آپ کو ایک ایسے اینگل سے بات کو سمجھانے کی کوشش کروں گا جو اس سے پہلے آپ کو کسی نے نہیں سمجھائی ہونی. تو میرے ساتھ رہیے گا. اس چینل کو لائک کر دیں, سبسکرائب کر دیں, دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ دیے سے دیا جلتا رہے. اس چیز کو سمجھنے کے لیے آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ اگر آپ کے ٹیسٹوسٹرون کے لیول خطرناک حد تک لو ہیں تو یاد رہے کہ آپ کا لائف سپین بھی کم ہو سکتا ہے. اگر آپ کے ٹیسٹوسٹرون کے لیول, کیونکہ جو مرد ہے اس کو مرد بنانے والا ہارمون ہی ٹیسٹوسٹرون ہے. اگر آپ کسی خاتون کو ٹیسٹوسٹرون کے انجیکشن لگانا شروع کر دیں تو اس کے اوپر بھی ایک مردانہ فیچرز آنا شروع ہو جائیں گے. تو مرد کو جو بیسیکلی مرد چیز بناتی ہے وہ ٹیسٹوسٹرون ایک بہت ہی وائٹل اور امپورٹنٹ ہارمون ہے اور لیٹسٹ ریسرچ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ آپ کے لائف سپین کے ساتھ بھی انڈائریکٹلی ایسوسیٹیڈ ہے. جن لوگوں کی باڈی کے اندر ٹیسٹوسٹرون ہائی لیول کا ہوتا ہے تو ان کی زندگی کا جو لائف سپین ہے اس کے انکریز ہونے میں چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں. اس ریسرچ کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک بڑی آسان سی ایگزامپل دوں گا. آپ نے 2 بیل لینے ہیں, ان دونوں بیلوں کی جو عمر ہوگی وہ سیم ہوگی, ٹھیک ہے. اگر ایک بیل 1.5 سال کا ہے یا 2 سال کا ہے تو دوسرا بیل بھی 2 سال یا 1.5 سال کا ہوگا. ان دونوں کا ویٹ سیم ہے, ان دونوں کی ایج سیم ہے, ان دونوں کو آپ جو ڈائٹ ہے وہ سیم دیں گے, لیکن ایک چیز میں آ کے آپ اس کو ڈفرینشیٹ کریں گے, اس کا فرق کریں گے, اور وہ یہ ہوگا کہ ایک بیل جو ہوگا اس کو آپ کسی بھی جگہ پہ باندھ دیں گے, وہیں پہ اس کو پانی دیں گے, وہیں پہ اس کو کھانا دیں گے اور وہ اپنی لائف وہاں پہ گزارے گا. جبکہ دوسرا جو بیل ہوگا اس کو آپ لے جائیں گے اور اس سے کھیتوں میں ہل چلوائیں گے, 6 مہینے بعد آپ ان دونوں کا جو ہے وہ ٹیسٹوسٹرون کے لیولز کو چیک کریں گے. دونوں کی ایج سیم ہے, ٹھیک ہے, دونوں کی ڈائٹ سیم ہے, دونوں کا ویٹ سیم ہے, لیکن آپ یہ چیز واضح طور پہ دیکھیں گے کہ جس بیل کو کھیتوں میں ہل چلانے کے لیے استعمال کیا گیا, اس سے مشقت کروائی گئی ہے, اس کی بلڈ کے اندر, اس کی باڈی کے اندر جو ٹیسٹوسٹرون کے لیولز ہوں گے وہ بہت زیادہ ہائی ہوں گے. تو یہاں سے ہم نے یہ کنکلوڈ کیا کہ باڈی کے اندر ٹیسٹوسٹرون لیول کو انکریز کرنے کا ہمارے پاس ایک نیچرل میتھڈ بھی ہے, اور وہ ہے کہ آپ مشقت کریں, آپ ایکسرسائز کریں, آپ جم میں جا کے یا جاگنگ کریں, جو بھی کریں, آپ کی باڈی کے اندر, آپ کی باڈی کے اوپر سٹریس آنی چاہیے کہ آپ کے جسم نے مشقت کی ہے تو اس کے رسپانس میں آپ کو باڈی جو ہے وہ ٹیسٹوسٹرون بنا کے دے گی. یہ بیسیکلی ایک مجبوری ہے مرد کی, جب تک وہ کام نہیں کرے گا اس کی باڈی میں ٹیسٹوسٹرون لیول ہائی نہیں ہوں گے. یہ بیسیکلی نیچر نے ایک لاک لگا دیا ہے. لیکن سب سے بڑا جو پرابلم ہے آج کل کے دور میں وہ یہ ہے کہ جو مرد ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے کام کرے, ٹھیک ہے, رات کو سو جائے اور صبح اٹھ کے آفس میں جائے, وہاں پہ جا کے بیٹھ جائے اور پھر لیپ ٹاپ پہ کام کرے اور اس کے جو ٹیسٹوسٹرون کے لیولز ہیں وہ بہت ہائی ہوں. تو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. نیچر نے کچھ قاعدے, کچھ قانون, کچھ چیزیں سیٹ کر دی ہیں, آپ نے ان کو فالو کرنا ہی کرنا ہے. اگر آپ ان کو فالو نہیں کریں گے تو آپ کو رزلٹ نہیں ملے گا. چھوٹا سا آپ کو ایگزامپل ایک اور دیتا ہوں کہ ایک سپرم ہے اور ایک انڈا ہے. نیچر نے یہ لاک لگا دی ہے کہ جب تک یہ آپس میں دونوں انفیوز نہیں ہوں گے تو اس وقت تک بیبی نہیں بنے گا. اب آپ الٹے ہو کے سیدھے ہو جائیں, یو ہیو ٹو فالو دس رول آف دا نیچر. یہ نیچر نے ایک رول سیٹ کر دی اور آپ نے اس کو فالو کرنا ہی کرنا ہے. اسی طرح نیچر نے ایک رول سیٹ کیا ہے کہ جو مرد مشقت کرے گا, جو مرد ہارڈ ورک کرے گا, جو مرد ایکسرسائز کرے گا, جو مرد جم میں جا کے اپنا خون پسینہ جلائے گا, اس کی باڈی کے اندر ٹیسٹوسٹرون کے لیول ہائی ہوں گے. اور 1960-70 کے اندر ہم یہ جانتے تھے کہ نہ سائیکلز ہوتی تھی, نہ گاڑیاں ہوتی تھیں, اور عام طور پہ لوگ جو ہے وہ کسی نہ کسی ایسے پیشے کے ساتھ منسلک ہوتے تھے جو کہ مطلب جس کے اندر آپ کی بہت زیادہ جو ہے وہ انرجی استعمال ہوتی تھی. تو صورت میں لوگوں کے ٹیسٹوسٹرون کے لیول ہائی تھے, فوڈ انتہائی نیٹ تھا, اور فوڈ انتہائی نیٹ تھا, اور اس کی وجہ سے یعنی یہ بیسیکلی بڑا ایک خوبصورت کمبینیشن تھا. یعنی آپ کی ڈائٹ بھی اچھی تھی اور کلین تھی اور خالص تھی, اور آپ مشقت بھی کرتے تھے, آپ محنت بھی کرتے تھے. فزیکل محنت کی بات کر رہا ہوں. ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ سارا دن کتابوں کے سامنے بیٹھا رہتا ہے, وہ کبھی بھی ایک ہاتھ میں کتاب پکڑ کے جاگنگ نہیں کر سکتا, وہ ایک ہاتھ میں کتاب کو لے کے وہ کبھی بھی جم میں ایکسرسائز نہیں کر سکتا, اس کو بیٹھنا پڑتا ہے. جب ایک اسٹوڈنٹ اسٹڈی کے لیے بیٹھتا ہے تو وہ اسکول میں بیٹھتا ہے, پھر وہ گھر میں آ کے بیٹھتا ہے, پھر وہ کمپیوٹر کے آگے بیٹھتا ہے, پھر وہ جب بڑا ہوتا ہے تو وہ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کے کام کرتا ہے آفس کے اندر. تو وہ اپنی باڈی کو 0 چانس بھی نہیں دے رہا ٹیسٹوسٹرون کو پروڈیوس کرنے کے لیے. اس سے کیا ہوگا, ایکسرسائز سے نہ صرف آپ کے ٹیسٹوسٹرون کے لیول ہائی ہوتے ہیں بلکہ آپ کے گروتھ ہارمون بھی بڑھ جاتے ہیں, جو کہ آپ کے ویٹ گین کرنے کے لیے, آپ کا مسل ماس گین کرنے کے لیے انتہائی امپورٹنٹ ہوتا ہے. اب اس کے علاوہ بہت سارے آپ کے پاس آرٹیفیشیل میتھڈز بھی ہیں اپنی باڈی کے اندر ٹیسٹوسٹرون کو
इंक्रीज़ करने के लिए आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उनके जो रिजल्ट्स के ज़िम्मेदार होंगे वो आप खुद होंगे। आप आर्टिफिशियली इसको इंजेक्टेबल की फॉर्म में भी अपनी बॉडी के अंदर ले सकते हैं। तो फिर जब आप बाहर से टेस्टोस्टेरोन लेंगे तो फिर आपकी बॉडी को और ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन बनाने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि बॉडी इंटेलिजेंट है। बॉडी ये समझती है कि अगर बाहर से भी टेस्टोस्टेरोन आ रहा है और मैं भी बना रही हूँ तो बॉडी के अंदर तो टेस्टोस्टेरोन की टॉक्सिसिटी हो जाएगी, एक्सेसिव जो है वो टेस्टोस्टेरोन सर्कुलेट करना स्टार्ट कर देगा और वो फिर और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। तो बॉडी क्या करती है, उस चीज़ को कंपनसेट करती है और अपना टेस्टोस्टेरोन बनाना छोड़ देती है। उसकी वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। तो याद रहे कि जितना आप नेचर के रूल्स को, जो नेचर ने आपके रूल सेट किए हैं, जो फिक्स किए हैं, अगर आप उनको फॉलो करते रहेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। अगर आप उन रूल्स को वायलेट करेंगे और काफ़ी लंबे अरसे तक उनको वायलेट करेंगे तो आप घाटे में रहेंगे। चॉइस आपकी है कि आपने नेचुरली टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज करना है या आर्टिफिशियली उनको बॉडी के अंदर इंजेक्ट करके करना है। एक शख्स जिसकी उम्र 60-70 साल है, अगर वो TRT का कोर्स करता है तो उसकी समझ आती है, लेकिन एक 28 साल का लड़का, एक 30 साल का लड़का अगर ये काम कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है? ये बहुत सारे सवालों को जन्म देता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।